اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بسا اوقات بہت مشکل معاملہ ہو جاتا ہے، خاص طور پر جس وقت حکمران جبر اور تشدد پر اتر آتے ہیں۔ اقتدار کا بڑا نشہ ہوتا ہے، طاقت کا بڑا نشہ ہوتا ہے، انسان کو فرعونیت کے دائرے میں داخل کر دیتا ہے۔ ایسے ماحول میں بسا اوقات ان جابر حکمرانوں اور سلطانوں کے سامنے حق بات کہنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس امت میں ایسے لوگوں کی کمی بھی نہیں رہی جو اپنی جان پر کھیل کر حق بات کہتے رہے، اس فریضے کو ادا کرتے رہے۔ اس وقت بھی اگر ہم دنیا پر سرسری نظر ڈالتے ہیں تو ہر طرف یہی صورتحال ہے۔ ہر بڑی طاقت اپنے سے چھوٹی طاقت کو بسم کر کے رکھ دینا چاہتی ہے، دوسروں سے جینے کا حق تک چھین لینا اپنا حق سمجھتی ہے۔ چنانچہ تاریخ میں جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو اس قسم کے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ بڑے بڑے جابروں کے واقعات تو اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی سلطنتوں میں بھی ایسے واقعات کی کوئی کمی نہیں رہی۔ مثلاً ہماری تاریخ میں مروان ایک گورنر رہا ہے اور بعد میں سلطان بھی بنا، لیکن اپنی گورنری کے زمانہ میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ عید کی نماز کے لیے آیا اور آ کر خطبہ شروع کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جمعہ اور عید میں یہ فرق ہوتا ہے کہ عید کے دن نماز پہلے پڑھی جاتی ہے اور خطبے بعد میں دیے جاتے ہیں۔ پہلے نماز ہوتی ہے، اس کے بعد پھر امام منبر پر آ کر خطبے دیتے ہیں۔ اور جمعے میں اس کے برعکس ہوتا ہے کہ خطبے پہلے ہوتے ہیں اور نماز بعد میں ہوتی ہے۔ تو یہ صاحب آئے اور آ کر عید والے دن عید کی نماز پڑھانے کے لیے آئے اور آ کر خطبہ شروع کر دیا۔ تو کسی نے ان کو کہا کہ پہلے نماز پڑھائیں اور اس کے بعد پھر خطبہ دیں، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت یہی ہے کہ آپ پہلے نماز پڑھاتے تھے اور اس کے بعد خطبے ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد وہاں پر ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ صحابہ کرام کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ یہ موقع کی نزاکت کو بھی سمجھتے ہیں اور کتنا ہمارا حق بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے، اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ان کے موجود ہونے سے فتنہ برپا نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ یہ اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے، شریعت کے مزاج کو اچھے طریقے سے سمجھتے تھے۔ حق بات کہنا بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے اور فتنے سے بچنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے ملکوں کو، سلطنتوں کو بڑے بڑے فتنوں میں جھونک دینا یہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان صاحب نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حق ادا کر دیا ہے۔ بس اتنی ہی ذمہ داری تھی کہ ان کو کہہ دیا جائے کہ مسئلہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے اور وہ کہا جا چکا، اس سے زیادہ ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے حدیث بھی بیان کی اور فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی برائی ہوتا دیکھے تو اپنی طاقت سے اس کو روک دے، اگر طاقت نہ ہو تو زبان سے کہہ دے، اور زبان سے کہا جا چکا، اور اگر زبان سے کہنے کی بھی طاقت نہ ہو
تو سب سے کمزور ایمان کا درجہ یہ ہے کہ دل سے اس کو برا جانے، اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ دل سے برا جاننا یہ اضعف ترین ایمان کا درجہ ہے، اور اس کو تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر ہے، کہ اس سے کم ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ رائی آپ جانتے ہیں کہ سرسوں کے دانے کو کہتے ہیں، اور وہ بہت باریک ہوتا ہے، تو اتنا سا بھی ایمان اس کے بعد نہیں بچتا۔ تو گویا کہ برائی کو برائی سمجھنا کم سے کم یہ تو ہر دور میں لازم ہے، اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس وقت برائی ہمارے مشاہدے میں اتنی کثرت سے آنے لگ گئی ہے کہ اس کی برائی ہماری طبیعتوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ یہ بہت خوفناک صورتحال ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسے جابر بادشاہ بھی ہوتے تھے جن کو نماز جمعہ اور ان چیزوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوا کرتی تھی، اور حجاج بن یوسف یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سلطنتوں میں جابر ترین شخص گزرا ہے، جس کے لیے قتل کر دینا کسی کو کوئی بھی معنی نہیں رکھتا تھا۔ چنانچہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع پر اس نے آ کر بات شروع کی، اور نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا، تو کسی نے کہہ دیا کہ نماز کا وقت نکل رہا ہے، تو فوراً پوچھنے لگا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں، کس قبیلے سے تعلق ہے؟ فلاں قبیلے سے تعلق ہے۔ تو پھر اس کے بعد اپنے گورنر کو اشارہ کیا کہ اس کو قتل کر دو، بھرے مجمع میں اس کی گردن اتار دی گئی۔ تو اس طرح کے جابر لوگ بھی گزرے ہیں کہ جن کے سامنے اتنا سا کہنا بھی اپنی موت کو دعوت دینا ہوتا تھا کہ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، اب نماز پڑھ لینی چاہیے۔ چنانچہ جس وقت حجاج بن یوسف کا انتقال ہوا تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، جو تابعین میں سب سے بڑے تابعی تصور کیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے گھروں میں انہوں نے پرورش پائی ہے، ازواج مطہرات کے ہاں پرورش پائی ہے۔ عام طور پر ولایت کی مثال دیتے ہوئے جن ناموں کو ہم ذکر کرتے ہیں، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی مثال دی جاتی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ، حضرت حسن بصری، یہ آپ نے کثرت سے نام سنے ہوئے ہوں گے۔ تو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصوف کے وارث تھے۔ جب حجاج بن یوسف کا انتقال ہوا تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ اے اللہ، جیسے تو نے اس کو ختم کیا ہے، اب اس کے طرز حکومت کو بھی ختم فرما، یہ آگے مزید نسل در نسل نہ چلنے لگ جائے، اتنا جبر، اتنا ظلم امت میں برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور انہوں نے پھر اس کا نقشہ بھی کھینچا کہ چھوٹی آنکھوں والا تھا اور چھوٹے ہاتھوں والا تھا، اور جہاد میں لگام پکڑ کر، جو لگام پکڑنے سے، گھوڑے کی لگام پکڑنے سے ہاتھوں میں پسینہ آتا ہے، جہاد میں کبھی اس کا اتنا سا پسینہ بھی خرچ نہیں ہوا، یعنی جہاد میں آگے آگے نہیں ہوتا تھا، لیکن ظلم کرنے میں، مسلمانوں کی گردنیں اتارنے میں پیش پیش رہتا تھا۔ تو بس اوقات ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ حق بات کہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت جو زیر درس چل رہی ہے، ایسے مواقع کے لیے بھی ہے کہ جب دعوت کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کوئی بھی شکل نہ بچتی ہو، تو پھر بہرحال اپنے آپ کو راہ راست پر رکھنا ضروری رہتا ہے۔ اتنا سا انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور عبد الملک بن عمیر، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے آئے اور دوپہر کو آ کر بات شروع کی، کبھی اس کی تعریف، کبھی اس کی مدح، کبھی ادھر کی بات، کبھی ادھر کی بات۔ جمعے کا وقت گیا، عصر کا وقت گیا، یہاں تک کہ تھوڑی تھوڑی دھوپ رہ گئی مسجد کے میناروں پر۔ تو اس کے بعد پھر اس نے
اذان پڑھائی اور نماز پڑھائی جمعے کی، پھر اس کے بعد اذان ہوئی تو عصر کی نماز ہوئی، پھر اس کے بعد ساتھ ہی مغرب کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی اور مغرب کی نماز ہوئی۔ اس طرح کے حالات بھی گزرے ہیں، اور کسی کو جرأت نہیں تھی کہ کہہ سکے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے تو پھر اپنی جان جاتی ہے، اور اگر کوئی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے تو ایک بڑے فتنے کا خدشہ ہے۔ اور ہمارے ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں میں اچھے بھی ہوئے ہیں، لیکن تغلق کے زمانہ میں یہ بات بھی معروف اور مشہور تاریخ میں لکھی ہوئی ہے، اگر کوئی حق بات کہتا تھا تو اس کے دانت اکھڑوا کر اس کے سر میں جڑ دیے جاتے تھے، اور اتنا جبر کیا جاتا تھا۔ لیکن بہرحال حق کہنے والے لوگ شہادت کو گلے لگا لیتے تھے، لیکن حق بات کہتے تھے۔ لیکن ایسے موقع پہ فرضیت ساقط ہو جاتی ہے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو اللہ کا عذاب تمہاری طرف متوجہ ہوگا، اور پھر اللہ کے عذاب میں سے ایک بڑا حصہ یہ ہوگا کہ حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ تم دعائیں مانگو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ چنانچہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جبر اور ظلم ہے، ہم اس سے نکلنے کی راہیں ڈھونڈ رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری دعائیں مؤثر نظر نہیں آ رہی۔ تو ان حالات میں کافی تفصیل کے ساتھ اس آیت پر بات ہو گئی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں کہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی بھی فکر کرتے رہو، اگر تم ہدایت پر ہو تو دوسروں کی گمراہی تمہارے لیے مضر ثابت نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھو الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے کیے کا سارا کچھ تمہیں بتا دیں گے، متنبع کر دیں گے کہ یہ کچھ تم کرتے رہے ہو۔ تو اس سے پہلے جہاں تک ممکن ہو سکے تمام احکامات پر عمل کرنا چاہیے، اور اگر کسی حکم پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہو جائے تو اللہ کی طرف سے کچھ گنجائشیں اگرچہ مل جاتی ہیں، لیکن بہرحال اپنے آپ کو راہ راست پر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔